سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ کاروبار میں سہولت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے برسلز میں مختلف ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کیں اور دو طرفہ تعلقات اور عالمی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات باکو میں D8 میڈیا فورم میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں آج ایک فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے 12 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین کے مسئلے کو بامقصد مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ راولپنڈی میں سہ افریقی T20 سیریز میں کل پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کاروبار میں سہولت کی فراہمی اور سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ وہ آج قومی صنعتی ترقی کے بارے میں نجی شعبے کی کمیٹی کے پہلے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی، روزگار کی فراہمی اور آمدن میں اضافہ صنعتی ترقی کے بغیر ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے اس امر کو سراہا کہ پاکستانی کاروباری برادری نے مشکل وقت میں حکومتی پالیسیوں کا ساتھ دیا اور ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی سمت بہتر ہوئی ہے اور ملک ترقی کی جانب گامزن ہے، تاہم قومی ترقی کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر فتنۃ الخوارج کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے شہید ہونے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ حملے کے ذمہ داروں کی فوری نشاندہی کی جائے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں جن کا مقصد امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا ہے، پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے فتنۃ الخوارج کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی عوام کے عزم کو کبھی کمزور نہیں کر سکتی، جو ریاست دشمن عناصر کو کچلنے کے عزم پر کاربند ہیں۔ پاکستان اور سلووینیا نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق برسلز میں چوتھے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کے سلووینیا کے ہم منصب تانجا فیجون کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ڈنمارک نے کثیر الجہتی فورمز پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے راسموسن کے درمیان آج برسلز میں ہونے والی ملاقات میں ہوئی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاک ڈنمارک تعلقات کے مثبت انداز کو سراہا اور معیشت، سرمایہ کاری، تجارت، گرین انرجی اور عوام سے عوام کے تبادلے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برسلز میں نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ ڈیوڈ وین ویل سے ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان تعلقات کی مثبت رفتار کو سراہا۔ پاکستان اور نیدرلینڈز نے مساوات، شمولیت اور تمام شہریوں کی فلاح و بہبود کے فروغ کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ اور نیدرلینڈز کے سفیر رابرٹ جان سیگرٹ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں اشتراک عمل مستحکم کرنے اور جاری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن کا مقصد پاکستان میں انسانی حقوق کا فروغ اور تحفظ ہے۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سفیر کا خیر مقدم کیا اور پاکستان
پاکستان کی انسانی حقوق کی ترجیحات کے لیے نیدرلینڈز کے جاری تعاون اور حمایت کو سراہا۔ اس موقع پر سفیر نے انسانی حقوق کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور آئینی ضمانتوں خصوصاً مذہبی اور عقائد کی آزادی کے فروغ کے لیے حکومتی عزم کی تعریف کی۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ باکو میں D8 میڈیا فورم میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ آذربائیجان کی حکومت کی دعوت پر D8 میڈیا فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں آج ایک فیکٹری کا بوائلر پھٹنے سے 12 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی مکانوں کی چھتیں گر گئیں۔ ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 9 افراد کو ملبے سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج فیصل آباد میں کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحومین کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کمشنر فیصل آباد کو واقعے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ متاثرین کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے اور مستقبل میں ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ آج لاہور میں فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمینول فرنینڈس نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پارلیمانی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فلپائن کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی اور انہیں مکمل تعاون اور تمام ضروری سہولتوں کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے خصوصی اقتصادی زونز عالمی معیار کا انفراسٹرکچر، ٹیکسس مراعات اور کسٹم سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کو یونیسکو کے تخلیقی شہر کے طور پر نامزد کرنے اور ECO ٹورزم کیپٹل 2027 کے طور پر آنے والے ٹائٹل سے ثقافتی اور سیاحتی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں ڈیجیٹل لرننگ کو فروغ دینے کے لیے مزید 100 ڈیجیٹل مائکرو اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسکول نہ جانے والے ہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں شامل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں رواں مالی سال میں ایسے مزید 100 اسکول کھولے جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے یوکرین کے مسئلے کو بامعنی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے یوکرین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان دیتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جانوں اور انفراسٹرکچر کا تحفظ سب سے اہم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی اس عمل میں پہلا منطقی اور ضروری قدم ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ آج ٹیلی ویژن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح ٹیلی ویژن رائے عامہ کی تشکیل، ثقافتی تفہیم اور عالمی ترقی کو فروغ دینے کے لیے سب سے طاقتور ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ ٹیلی ویژن کا عالمی دن ہمیں منفرد مقام کی یاد دلاتا ہے۔ ٹیلی ویژن اب بھی معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ اور پوری دنیا میں متحد ہونے والی ثقافتی قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ سہ افریقی T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ میں کل راولپنڈی پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ٹیلی ویژن کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد فلمی اداکار اسلم پرویز کی برسی کے حوالے سے ایک اور فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں رات کے دوران انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، پشاور 21، کوئٹہ اور بری 14، گلگت 18، مظفر آباد 19، جبکہ سری نگر 16، جموں 24 اور لیہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخری میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کاروبار میں سہولت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے برسلز میں مختلف ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کی اور دو طرفہ تعلقات اور عالمی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات باکو میں D8 میڈیا فورم میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.uv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔